يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. حضرات و خواتین، سورہ آل عمران کا آدھا حصہ آپ نے سماعت فرمایا. اس میں خاص کر اہل کتاب اور اس میں بھی یہود و نصارہ کے گمراہیوں کا سبب بیان کیا گیا اور امت محمدیہ کو خبردار کیا گیا کہ تم وہ کام نہ کرو جس کی وجہ سے یہ قوم گمراہ ہوئی. اب یہاں سے اس سورے کی جو باقی 100 آیتیں ہیں، تقریباً 100 سے 1 2 3 آیتیں زیادہ ہیں، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات بتلائی گئی کہ یہود و نصارہ خاندانی بنا پر یا شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر نیکیوں سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو گئے. جب ان کو آخرت سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ارے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایمان والوں کو کہا نہیں، اسلام نہ شخصیت پرستی، نہ خاندان، نہ نسل. اسلام میں کامیابی، نجات صرف اور صرف نیکی کی بنا پر ہے، اور نیکی کے بہت سے راستے ہیں، لیکن سب سے پسندیدہ نیکی یہاں بتلائی گئی وہ یہ مال خرچ کرو، اور مال بھی وہ چیز جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. کہا لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم پسند کرتے وہ خرچ، جو بھی پسندیدہ چیز ہو. ہر انسان کی پسندیدہ چیز الگ الگ ہوتی ہے، لیکن مال تو سارے انسانوں کی پسندیدہ ہے. کوئی بھی انسان مال سے نفرت نہیں کرتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو. جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ مال کی ہوس بھی ہوتی ہے. سہت سہت کے رکھنے والی بات. کہا گیا کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے، کوئی بھی چیز ہوگی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی کے پاس باغ تھا، بہت پسندہ تھا. انہوں نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ شاید مجھے ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے مجھے شاید کہہ رہا ہے. تمہارے دل میں وہ باغ بار بار آتے رہتا ہے. تو انہوں نے فوراً قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں کر دیا. بہرکیف کہا جو بھی تمہاری پسندیدہ چیز ہے، جب تک ہم اس کو قربان نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے. اس لیے کہ ایک ایمان کا مطلب ہی ہے کہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے، ہماری جان، مال، سب کچھ اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد اس سورے کے اندر تقوی اور اتحاد کی دعوت دی گئی. تقوی اور اتحاد بہت بڑی چیز ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، فرائض کی پابندی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ان سب چیزوں کا نام اصل تقوی ہے. کہیں سچ بولنے کو تقوی کہا گیا، کہیں آخرت کے یاد کرنے کو تقوی کہا گیا، کہیں دین پر موت کے آخری وقت تک زندہ رہنا، قائم رہنا، اس کو تقوی کہا گیا. ہر جگہ تقوی کے الگ الگ معنی بیان کیے گئے. تقوی کے معنی لباس، چہرہ، صورت، شکل یہ نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی. قرآن کریم میں بار بار تقوی کا حکم دینے کے بعد ایک چیز کا ذکر کیا گیا. تو گویا کہ تقوی کے اصل معنی مفسرین یہی 5 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، فرائض کی پابندی، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، بھلائی پر عمل کرنا، برائی سے روکنا، برائی سے خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا. انہی چیزوں کو تقوی کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد اتحاد کی بات کی. اتحاد بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. کوئی بھی قوم اگر وہ متحد نہیں ہے تو وہ دنیا میں جی ہی نہیں سکتی. بڑی سے بڑی قوم کے اندر بھی اگر اختلاف ہو تو چھوٹی سی چھوٹی قوم بھی آسانی سے اس کو ختم کر سکتی. دنیا میں وہی قوم جیتی ہے، کامیاب ہوتی ہے جس کے اندر تقوی ہو اور اتحاد ہو. پھر اس کے بعد کہا
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ کیا ہر انسان کی الگ الگ باتوں پر؟ نہیں، اتحاد قائم ہوگا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول، کتاب اور سنت، اللہ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، انہی دو چیزوں پر۔ اس آیت میں ایک بار اتحاد کی تعلیم تو دو بار اختلاف سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ معلوم ہے کہ اختلاف بہت نقصان دہ چیز ہے، حتیٰ کہ اس آیت میں اتحاد کا انجام جنت اور اختلاف کا انجام جہنم بتلایا گیا۔ کہا قرآن کریم نے کہ تم اس دن کو یاد کرو جب تم آپس میں لڑ رہے تھے، مدینے کے دو قبیلوں کی طرف اشارہ ہے، اوس اور خزرج، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان دونوں میں اتحاد ہوا، تو کہا اس دن کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو اس نبی کے ذریعے، اس دین کے ذریعے متحد کیا، پھر تم اسے پڑ جاؤ گے، یاد رکھو تم اسے نہ۔ پھر اس کے بعد اس میں امت کو کہا گیا، امت محمدیہ کو۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں اس امت کو امت وسط کہا گیا، مڈل، درمیانی راستہ اختیار کرنے والا، امت وسط۔ یہاں اس کو خیر امت کہا جا رہا ہے۔ بہترین امت اگر کوئی ہے اس دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تیار کیا ہے، وہ امت محمدیہ ہے۔ اور اس کے کیا کام ہونے چاہیے؟ اس آیت میں، یہاں پر دو آیتیں ہیں، پہلی آیت میں کہا تأمرون بالمعروف، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سب سے پہلے بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بھلائی کیا ہے؟ اسلام، خیر، اسلام میں خیر ہی خیر ہے، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے علم کے آنے کے باوجود اختلاف کر دیا، یعنی یہود 71 فرقوں میں 71 اور نصارہ عیسائی 72 فرقوں میں 72 فرقوں میں۔ تو لہذا اے مسلمان، اگر تم دعا کیے ہو کہ صراط مستقیم چاہیے اور ان دو قوموں سے بچنا چاہتے ہو، تو بہتر ہے کہ تم ان دو قوموں کی طرح اختلاف نہ کر لو، حالانکہ تمہارے پاس حق تھا، کتاب تھی، دین تھا، اس کے باوجود تم گمراہ ہو گئے، تم ایسا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے تیار کیے گئے ہو؟ امتیں تو بہت آئی دنیا میں، تم سے پہلے یہود و نصارہ تھے، انسانوں سے پہلے جنات و شیاطین تھے، تو پھر تمہیں کس لیے لایا گیا؟ تمہارا کام صرف یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ دو کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم نے یہ دو کام چھوڑ دیے، نہ خود کیے نہ دوسروں کو بھی، نہ خود بھلائی پر ہم اچھی طرح قائم رہے، ساری بھلائیوں پر، نہ خود برائیوں سے ہم بچے، نہ دوسروں کو ہم نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو آج دنیا میں الگ کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اصل منصب سے ہٹ گئے، اصل ذمہ داری سے ہٹ گئے۔ جب ہم اس ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے تو کون ہم کو کیا ہوگا؟ کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو ایک فائدے کے لیے، ایک مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے لیتے ہیں، اگر وہ چیز کام نہ کرے تو وہ چیز کتنا ہو پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، بڑی محبت سے خریدتا ہے، پیٹرول ڈالتا ہے، آئل ڈالتا ہے، سروس کراتا ہے، اور اچانک جب اس کو ضرورت پڑتی جا کے چابی لگاتا ہے، وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی، تو کیا آپ اس گاڑی کو لے جا کے شوکیس میں رکھیں گے؟ نہیں، ہٹا دیں گے، اس لیے کہ آپ کی ضرورت پہ کام نہیں آئی، آپ نے بڑی چاہت سے لیا تھا، بڑی خوشی سے لیا تھا، لیکن کام نہیں آیا تو آپ ہٹا دیں گے۔ اللہ نے بھی اس امت کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے مقام اور مرتبے دے کر، ایک امت کو مقام اور مرتبے سے ہٹا کر وہاں پر اللہ نے اس امت کو لایا اور کہا تمہاری دو چیزیں ضروری ہیں، بھلائی پر خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دو، برائی سے تم بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ لیکن ہم یہ سبق بھول گئے، ہم نے صرف دوسری چیزوں میں الجھ گیا۔ تو یہ چیز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس میں کہا، آیت نمبر 120 اور 119 میں، کہ تمہارے لیے کوئی بھی چیز اس دنیا میں، جو بھی بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ تمہیں چاہیے کہ صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو تمہارے مخالف جتنا بھی مکر کریں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ذرا آج کے حالات میں، خاص کر جس ملک میں ہم اور آپ ہیں، اس حالات میں غور کیجئے کہ اللہ ہم کو کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا، بلکہ تمہارا مخالف اگر تم کو بھلائی پہنچے گی تو ان کو برائی گزرے گی، ان کو تکلیف ہوگی،
اور اگر تم کو برائی تکلیف اور مصیبت لاحق ہوگی تو وہ خوش ہوں گے۔ کیا آج پوری دنیا میں یہ حال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اگر خوشی ملتی ہے تو دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کو بڑی تکلیف گزرتی ہے؟ کیونکہ ساری دنیا میں قیمتی سے قیمتی چیزیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنے ریسورس ہیں، ذخائر ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، سب اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہی کسی ملک میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے دشمنان اسلام خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت دیکھیے آج کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں سے کہا دو چیزیں یاد رکھو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی یعنی اللہ پر جمے رہو، حق پر جمے رہو، بھلائی پر جمے رہو، برائی سے بچتے رہو، فرائض کی پابندی کرتے رہو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی کوئی مکر تم کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اپنے گھیرے میں ان کو لیے ہوا ہے، وہ جب چاہے گا ان کی پکڑ لے گا اور تم کو جو ہے یہ دے گا۔ اور اگر تم کو یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ بدر کا ذکر کیا اور کہا یقین کر لو۔ جنگ بدر میں دیکھو کیا ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ صرف 313، اپوزٹ میں کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ، لیکن اللہ نے کسے کامیابی دی؟ تو گویا اللہ کی کامیابی طاقت، قوت، حکومت، دولت پہ نہیں، اللہ کے ساتھ ایمان پہ آتی ہے، صبر اور بھلائی پر۔ مسلمانوں نے صبر کیا، نبی کی بات مانی، گئے، اللہ نے کامیابی دی۔ تو لہذا اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم شکر کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کے بہت سی چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا بھی وعدہ کیا ہے، اور کیا مدد؟ اور وہ مدد بہت بڑی مدد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہ مدد یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تکلیف، مصیبت اور پریشانی کے وقت، اور جو تمہارے اندر غصہ اور غضب ہے اس کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلائیوں کو بھی چاہتا ہے، بھلائیوں پر عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی کو یہ کرتا ہے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار اور کہا بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد فوراً تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو اللہ کی مدد ہمیشہ تیار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف رہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارا کام نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ پڑو، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے جنت، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر کہا گیا ہے۔ ایسی جنت ایک ایک انسانوں کو دی جائے گی، اور متقیوں کے لیے تیار کی۔ کون متقی؟ جن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، حرام سے بچنے والے، حلال کو اپنانے والے، فرائض کی پابندی کرنے والے۔ ہاں انسان ہے، کبھی کبھی اسے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، کہا جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو فوراً آؤ، فاستغفروا، تم ذکر اللہ کو یاد کرو، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، بھول چک ہو جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا ہی اس پر قائم رہیں، فوراً اسے توبہ کریں، مغفرت چاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ مغفرت چاہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس اجر بھی ہے، اور ایک ایسی نہر ہے جس کے ایک ایسی نہریں دیں گی، جنت دی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو یاد رکھو جھٹلانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر چند اہم آیتیں ہیں جس کو ہم اور آپ اگر پڑھیں گے تو بہت سی بڑی چیز ہے۔ ایک اور گناہ ایسا ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ یہ کہ آدمی جس کو جان بوجھ کر کرے اور اس کو بار بار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، حالانکہ معاف کر دیتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرے تو، لیکن اگر وہ بار بار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ معافی نہیں چاہتا ہے بلکہ توبے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں پر بار بار اصرار نہ کریں بلکہ سچے دل سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں
مومنوں سے وعدہ کیا، کہا کہ اگر تم مومن رہو گے تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی۔ وہ آیت نمبر 139 میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غلبہ حاصل کرو گے، سر بلند رہو گے، کامیابی ہوگی، شرط یہ کہ مومن رہو، یعنی اللہ پر سچا ایمان، کامل ایمان، یقین کے ساتھ ایمان ہو تو اللہ ضرور تمہیں کامیابی دی جائے گی۔ اور کامیابی کے لیے پھر یہاں جنگ بدر کے اور دوسرے واقعات کا ذکر کر کے کہا گیا کہ اللہ نے تم کو کامیابی دیا نہیں دیا، حالانکہ تمہیں یقین تھا کہ کہاں 313 اور کہاں 1000 کیسے کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں کامیابی دی تو صرف اور صرف اللہ کی مدد کی بنا پر اور تمہارے ایمان کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خاص کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورے کی ایک آیت میں کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم دل بن کر رہیں، ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کریں، زیادہ سختی ان کے ساتھ نہ کریں، بلکہ آپ ان کے لیے نرمی اختیار کریں گے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ عرب قوم ویسی قوم تھی، بہت سخت دل والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے ایسی سخت قوم کو آپ کا دوست بنا دیا، اور آپ کو بھیجا بھی ایسی سخت قوم۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑا آپ ان کے لیے نرمی کا لہجہ اختیار کیجئے، ان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ذمہ دار کو ان سب چیزوں کا بھی تعلق رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا احسان بھی بتلایا سارے مومنوں کے لیے۔ سارے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان بتلایا، وہ آیت نمبر 164 میں۔ وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اس رسول کو بھیج کر۔ قرآن کریم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مقامات بیان کیے گئے، بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جہاں آپ خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، پیغمبر رب ارض و سما ہیں، ساری چیزیں آپ کی ہیں، لیکن ان سب پر ایک سب سے بڑی چیز یہاں بتلایا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر ایمان والوں پر احسان کیا۔ ایمان والوں کے لیے دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو احسان نہیں کہا۔ سورج بنایا، زمین بنایا، جنت بنایا، بہت سی نعمتیں دنیا میں دی، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سب چیزیں احسان ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایمان والوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں کہ اگر ہم اور آپ اس نبی کو نہیں مانتے تو ہم اور آپ بھی یا تو کسی درخت، کسی سانپ، کسی بچھو، کسی جانور یا کسی سمندر یا کسی پہاڑ کو خدا سمجھتے۔ آج کون سی چیز ہے جو اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا لیا؟ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو بھیج کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا سارے لوگوں کے لیے احسان، خاص کر ایمان والوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس حق کو بھی ادا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، گرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساری دنیا، ساری انسانیت گمراہی میں پڑی تھی، اللہ نے آپ کے ذریعے انسانوں کو گمراہی سے بچا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم آیت اسی کے اندر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خاص کر کہتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ آج کے حالات میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، خاص کر ہم لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہاری اللہ مدد کرنا چاہے فلا غالب لکم، کوئی تم کو غالب نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر کوئی نہیں آ سکتا، کوئی تمہارے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی تم کو ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا، ناکام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ مدد کرنا چاہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر اللہ ہی ذلیل کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے علاوہ کون مدد کرے گا؟ یہ آیت ہمارے لیے آج بہت اہم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کس کی مدد میں آنا ہے، کس کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی مدد۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پوچھئے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے،
حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے، بیماری ہو تو ایوب علیہ السلام کی بیماری میں دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو اس سے پہلے کوئی نشانی نہیں، کچھ نہیں، انسان سوچتا تک بھی نہیں ہے، لیکن ایسی مدد آتی ہے کہ دشمن ناکام ہو جاتا ہے، ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کریں، وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ چل کر امت میں دنیا میں بڑے اختلافات ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور ساری تکلیفیں فتنوں کے اوپر فتنے ہوں گے۔ مختصر بتلا رہا ہوں، صحابہ نے فوراً پوچھا من نجا، اے اللہ کے رسول ہم کیسے اس سے بچیں ان فتنوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی۔ سب سے پہلے کہا اپنی زبان کو روک لو، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، لغویات سے، جھوٹ سے، ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کو روک لو، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، یعنی باہر بیکار کی مجلسوں سے بچو، بیکار کی دوستی سے بچو، بیکار کی باتوں سے بچو، بیکار کے مجلسوں سے بچو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو، استغفار کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ جب راضی نہیں ہوتے ہیں تبھی یہ سب مصیبتیں آتی ہیں، یہ فتنے، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو آج یہ بڑا وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کریں۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان عظیم کہنے کے بعد، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، موت سے ایک دن بھی کسی کو آگے پیچھے ہونے والی نہیں۔ خاص کر چونکہ بعض جنگوں میں کچھ صحابہ شہید ہوئے اور اس کے اوپر بہت سی ایسی باتیں ہوئی، تو اس کے ضمن میں کہا گیا کہ یاد رکھو کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، سب کو موت آئی۔ ہاں البتہ یہ دیکھو کہ موت کس راستے میں آ رہی ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں آ رہی ہے تو وہ کامیاب ہے، اس سے بہتر زندگی ہے، اس سے اچھی زندگی اس کو مل رہی ہے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہے تو گویا دنیا میں بھی تکلیف، آخرت میں بھی تکلیف۔ تو لہذا یہ دیکھو کہ کس راستے میں تمہاری موت آ رہی۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے سوال کا جو یہود و نصارہ بار بار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ جب بھی کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے نام پہ قرض دو، تو یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تو کہتے تھے اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں اس لیے اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے ساتھ کہا لقد سمع اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اس لیے ہم سے مانگ رہا۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے لکھ لیا، اور ان کا وہ بھی گناہ ہم نے لکھ لیا کہ انہوں نے انبیاء کو تک ناحق قتل کیا ہے۔ یاد رکھو جب تم عذاب حریق، بھڑکتے ہوئے آگ کے عذاب میں ڈالے جاؤ گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ فقیر ہے یا کون کیا ہے۔ تو لہذا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے اللہ مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں، وہ اپنے ہی بندوں، تمہارے ہی بھائیوں بہنوں رشتہ داروں پڑوسیوں انسانوں کی بھلائی کے لیے مانگتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس سورے کو جو نقل کیا وہ یہ کہ سب سے پہلے کہا کہ شرک سے بچو، اور پھر کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ بہت پختہ بات ہے، یہ تمہارے اندر اس کے لیے بڑی ہمت ہونی چاہیے صبر اور تقوی کے لیے۔ بار بار اس سورے میں وہی، بلکہ اس سورے کو ختم بھی کیا تو اسی بات پر ختم کیا ہے کہ وہاں بھی صبر اور تقوی کے لیے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد بیچ میں مومنوں کی ایک صفت بتلائی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرتا ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، دن، رات، یہ سب جو پیدا کیا یہ بیکار نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ روزانہ ہمیں بہت سی نشانیاں بتلاتی ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے کھڑے ہو کر پہلو کے بل لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تھا کس لیے؟ تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب بیکار نہیں ہے، سبحانک، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یہ ساری چیزوں سے خاص کر ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا لیجیے۔
تو معلوم ہوا کہ زندگی کا پورا مقصد جہنم سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی۔ بندے جب دعا کرتے ہیں، یہ سورہ کو بھی دعا پہ ختم کیا گیا جیسا سورۃ البقرہ کو دعا پہ ختم کیا گیا، تو یہاں بھی چند دعا ہیں، ان میں سے 2 دعائیں یہاں اور پھر بعد میں ہے۔ کہا ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ہم ایمان لائے، ہمارے ایمان کو قبول کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ اے رب ہمارے جو کچھ آپ وعدہ کیے ہیں رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، آپ وعدے کے خلاف نہیں۔ تو کیا یہ دعا بیکار جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا جنہوں نے پکارا، اور کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کروں۔ ایک مسلمان جب نیکی کرے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری نیکی برباد نہیں ہوگی، ہماری نیکی بیکار نہیں ہوگی، ہماری نیکی کامیاب ہوگی۔ تو صاف صاف کہا من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیکی کریں گے ان کی نیکی برباد نہیں ہوگی، ان کی نیکی بیکار نہیں ہوگی۔ بعضکم من بعض، پھر مرد اور عورت سب کو مل کر نیکی کرنی چاہیے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ شوہر دیندار ہے تو بیوی نہیں، بیوی دیندار ہے شوہر نہیں، ماں باپ دیندار ہے اولاد نہیں، اولاد دیندار ہے ماں باپ نہیں۔ کتنے ایسے گھر ہوں گے جس کے سارے لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہوں، پابندی کے ساتھ، ایسے بہت کم مسلمانوں کے گھر ملے۔ تو کہا حالانکہ سب کو مل کے چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے نیکی میں، اور اس کے بعد سب کو مل کر اللہ کے ساتھ کامیابی کا صحرا حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر پر جمے رہو، ورابطوا، اور آپس میں اتحاد رکھو، مل جل کر رہو۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز، پہلے بھی توحید، تقوی، اتحاد کی دعوت دی گئی، بیچ میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کہا ایمان والوں کے لیے، اور صبر تقوی کا ذکر کیا۔ پھر اس سورے کو بھی ختم کیا تو اسی بات پر ختم کیا کہ اے ایمان والو، خاص کر صبر اختیار کرو۔ بڑی سے بڑی تکلیفیں آئی، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے ذکر آیا، اور حج کا ذکر آیا جس میں حضرت ہاجرہ کا ذکر تھا کہ حضرت ہاجرہ کو جب بیٹے کو پانی کی ضرورت پڑی صفا مروہ کا چکر لگایا۔ کوئی معمولی کام تھا، اکیلے ایک عورت، بیان، کوئی چرند نہیں، پرند نہیں، انسان نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ 7 بار دوڑ رہی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا صبر رہا ہو ان کو، اور اللہ پر کتنا یقین کہ ہاں میرا رب میری دعا قبول کرے گا، میرے بیٹے کو زندہ رکھے گا اور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، اور اللہ نے دیا زمزم، اور ایسی چیز دیا جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں۔ تو صبر ہونی چاہیے، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر آپس میں مل جل کر رہو، متحد رہو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہ چند باتیں سورہ آل عمران کی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے یہاں مختصر بیان کی۔ اس میں کچھ اور مضمون ہیں جیسے حج اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا، اور وہاں پر ہم تفصیل سے آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کو اس میں بار بار کہا گیا جو آج کے حالات کے تحت بھی ہیں کہ اگر ہم صبر و تقوی اختیار کریں تو ہمارے مخالفین ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم مومن بن کر رہیں تو ہمیں کو غلبہ ملے گا، اگر اللہ ہم کو غالب کرنا چاہے تو کوئی ہم کو پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہی اگر ذلیل کرنا چاہے تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آج صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ کی مدد آتی ہے مومنوں کے ساتھ۔ اس کے لیے اس سورے میں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو اللہ کی کیسے مدد آئی، کیسے کامیابی ملی، لہذا ہمارے یقین کے لیے وہ ثبت لایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی تکلیفیں آئی، گھر سے نکالے گئے، ماں باپ نکالے، بادشاہ نے آگ میں ڈالا، ملک سے نکالا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام ختم ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو باقی رہے۔ کس وجہ سے؟ صرف صبر، تقوی، پرہیزگاری، ایمان، اللہ پر بھروسہ، صبر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔